دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور تقریباً 40 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے، اور 40 کے عدد کو شریعت میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت میں سے 40 حدیثوں کو یاد کیا اور ایک روایت میں ہے کہ لوگوں تک پہنچایا تو اللہ تبارک و تعالی اسے میدان محشر میں فقیہ اٹھائے گا۔ یعنی اس میں اتنی حکمت کی باتیں ہیں کہ 40 حدیثوں کو ذکر کیا جائے اور علماء کرام کے تشریح کے روشنی میں ذکر کیا جائے تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور اسے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اچھا مقام عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا کوشش یہی کیجئے کہ آپ جو احادیث کریمہ اس درس میں سماعت فرماتے ہیں اور جس تشریح کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں اسے حتی الامکان یاد رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے پاس سے کوئی ایڈنگ کے ساتھ نہیں بلکہ حتی الامکان جس طرح آپ نے سنا انہی الفاظ کے ساتھ یا کم از کم اسی مفہوم کے ساتھ اسے دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تبلیغ دین کے سلسلے میں آپ کی محنت بھی کام آئے گی اور آپ کے لیے عظیم الشان ثواب جاریہ ہوگا اور لوگ احادیث کریمہ کے قریب آئیں گے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں درس بخاری شریف کیا جاتا ہے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب بخاری کی احادیث کریمہ پر درس دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو کچھ علم حاصل کیا اپنے الفاظ میں اس کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے ذکر کیا اور انہیں ترغیب دی کہ وہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اور یہ جو وسوسہ بعض اوقات پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں تو بہت بعد میں جمع ہوئی ہیں، کیا معلوم کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بھی یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی یقیناً سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اس نے خود قرآن عظیم میں واضح طور پہ فرما دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں حکم دیں اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یقیناً یہ خطاب صرف صحابہ کرام علیہ رضوان سے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر مسلمان عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت، بلکہ نہ صرف انسانوں سے بلکہ جنات سے بھی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کاموں سے روکیں گے بھی، بہت سارے کاموں کا حکم بھی دیں گے۔ اگر ان احکام اور منہیات یعنی جن چیزوں سے روکا ہے اس کا تعلق صرف قرآن سے ہوتا تو یہ کہنے کی الگ ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ نبی جس کام کا تمہیں حکم دے اسے کرو، جس سے روکیں سے رک جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ یہ قرآن تمہیں جس کام کا حکم دیتا ہے وہ کرو، جن سے رکنے کا حکم دیتا ہے اس سے رک جاؤ۔ لیکن اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنے سے مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور لوگ اس کو سن کر وہ بہت سارے احکام حاصل کریں گے، بہت ساری ممنوعہ چیزوں کا علم حاصل کریں گے جن کو صراحتاً یا تفصیل کے ساتھ قرآن عظیم میں بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہوگا کہ یقیناً ہم کسی نہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ماخذ، یعنی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارکہ جمع کر دیا گیا ہو اس پر اعتماد کریں۔ اگر اعتماد کسی پر بھی نہیں کریں گے تو پھر اس آیت پر عمل کیسے ہوگا؟ لہٰذا علماء امت نے پھر ان 6 کتابوں پر اعتماد کیا جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ ان میں سے سب سے صحیح ترین کتاب اور سب سے افضل کتاب جو کہا جاتا ہے وہ صحیح بخاری ہے، جس کے درس کی سماعت کی سعادت آپ روزانہ تقریباً یا ہفتے میں 4 دن تقریباً آپ حاصل فرماتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مزید باب باندھا ہے کہ احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اس میں سے وہ دین ہے کہ جس پر استقامت حاصل کی جائے، جس کو دائمی طور پہ کیا جائے۔ تو یہاں دین کا اطلاق اصل میں نیک اعمال پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو جس حدیث کو آگے لا رہے ہیں اس سے یہ مفہوم اخذ ہوا ہے، تو گویا کہ
شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ جو بھی نیک عمل اختیار کیا جائے ایسا نیک عمل اختیار کریں کہ جس پہ انسان دوام، استمرار، ہمیشگی اور استقامت حاصل کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ لاؤبالی پن کے ساتھ 2 دن ایک کام کیا، تیسرے دن چھوڑ دیا، کسی کی بات سنی تو جوش میں آ گئے اور سوچا کہ اب تو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اور 4 دن بعد جب جوش ٹھنڈا ہوا تو پھر اسی سابقہ روش کی طرف انسان بڑھ جائے، یہ کام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں بخاری کی حدیث عرض کروں، یہ مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کو اختیار فرماتے تھے تو پھر اس کو ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں آپ ہی سے منقول ہے، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی کام کرو اسے لگاتار کرو، استقامت کے ساتھ کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ وہ میجر پوائنٹ ہے، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کثرت اعمال کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ استقامت اصل کمال ہے، چاہے وہ تھوڑے عمل پر ہی کیوں نہ ہو۔ بعض ہمارے بھائی بہن لمبی لمبی نمازوں کے خواب دیکھتے ہیں، کثرت سے روزوں کے خواب دیکھتے ہیں، بڑے بڑے وظائف جو کئی ہزار کے عدد پر مشتمل ہوتے ہیں ان کی تلاش و جستجو کرتے ہیں، کبھی اختیار بھی کر لیتے ہیں تو قلبی سکون محسوس کرتے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تمام چیزیں استقامت کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں اور وہ درجہ کمال جو ان کو حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اے اللہ دین تیرا حامی۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم بارہا آپ کو سمجھا چکے ہیں اور یہ عقیدے ہمیں ذہن میں رکھنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ جیسے ہم کسی کی عبادت، ریاضت، خوشی، غمی، کسی کی مفلوق الحالی، کسی کی خوشحالی دیکھ کر کوئی اثر قبول کر رہے ہوتے ہیں ایک طبیعت پر، اچھا یا برا، کوئی غمگین اثر ہوتا ہے، غم والا ہوتا ہے، کبھی خوشی والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک و صاف ہے، کیونکہ جب ہم کوئی اثر قبول کرتے ہیں تو یہ اثر ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم کچھ عمل کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی، وہ کسی معاملے میں کسی بھی شے کا محتاج نہیں ہو سکتا، کسی چیز کے زیر اثر نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی اثر بھی قبول نہیں کرتی۔ تو اب یہ جو بعض لوگ یہ تصور میں لاتے ہیں کہ اگر میں بڑے بڑے نیک عمل کروں گا، یعنی بھاری نیک عمل کثرت کے ساتھ، تو شاید اللہ تعالیٰ متاثر ہوگا اور مجھے انعامات دے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ تو متاثر ہونے سے پاک و صاف ہے۔ جیسے ہماری بعض بہنیں ہوتی ہیں، جب اپنا کام نکالنا ہوتا ہے تو پھر بڑی بڑی منتیں مانیں گی، اے اللہ اگر میرے کام ہو گیا پوری زندگی تیرے لیے روزے رکھوں گی، 1000 نفلیں پڑھوں گی، اور جب کام ہو جاتا ہے 2-4 دن کرنے کے بعد پھر فون آتے ہیں، مفتی صاحب ہم نے 1000 نفلوں کی منت مانی تھی، اب ہو نہیں پا رہا، تو کوئی کفارہ ادا ہو سکتا ہے؟ تو بھئی پہلے آپ نے جوش میں آ کے کہا کیوں؟ پہلے سمجھداری اختیار کر لی، بہت زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا، پہلے معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کس سوچ کے ساتھ آپ نے کیا تھا کہ شاید آپ نے سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جب 1000 کا ہنسا سنے گا کہ 1000 نوافل، تو ایک دم متاثر ہو جائے گا، بھئی اس کا کام تو کرو، 1000 نوافل پڑھیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا تو نہیں ہے۔ اگر آپ کا کام ہو گیا ہے تو یہ اسی وقت پر ہونا تھا، چاہے آپ نوافل پڑھتے نہ پڑھتے، آپ نے صبر نہیں کیا، آپ نے نوافل کا ذکر کر دیا، ورنہ نہ بھی ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کچھ اور ہوں اور ہماری اس طرح کی آفر سے وہ اپنے فیصلوں کو بدل لے۔ تو اس لیے کثرت نیک اعمال کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ وہ عمل جو چاہے بالکل تھوڑا سا کیوں نہ ہو اس پر استقامت حاصل کرنا یہ اصل کمال ہے۔ دیکھیے اب حدیث پاک کیا کہتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، کہ آپ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، یعنی حجرے میں داخل ہوئے، وعندها امرأۃ، اور آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من هذه، یہ عورت کون ہے؟ قالت فلانۃ، آپ نے فرمایا کہ یہ فلانہ عورت ہے، تذکر من صلاتها، ذکر کیا جاتا ہے اس کی نماز کا، یعنی عرض کیا رسول اللہ یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جس کی نماز کی بڑی شہرت ہے، کہ بڑی کثرت کے ساتھ نماز پڑھتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ اس عورت کے اس وصف کا ذکر کیا جس کی وجہ سے وہ اس معاشرے میں معروف ہو گئی تھی کہ یہ بہت ہی کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا ماہ، عائشہ خاموش ہو جاؤ،
علیکم بما تطیقون، تم پر صرف اتنا ہی چیز لازم ہے جس کی تم طاقت رکھتے ہو. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر دینے میں کبھی بھی نہیں اکتائے گا، ہاں تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے. وکان احب الدین الیہ وما داوم علیہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک وہ عمل، وہ دین، وہ نیکیاں زیادہ محبوب ہیں کہ جن پر ان کے کرنے والا دوام و استمرار اختیار کرے. تو یہ حدیث بہت بہترین ہے، ذرا غور کیجئے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، کہتی ہیں ہم بیٹھی ہوئی تھیں، ایک عورت بھی آپ کے پاس تھی، گفتگو چل رہی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ عورتوں کا آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرنا یہ کوئی منع نہیں ہوتا ہے. ازواج مطہرات کی بھی سہیلیاں تھیں باقاعدہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی کچھ سہیلیاں تھیں. جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جب قربانی فرمایا کرتے یا کوئی اور معاملہ ہوتا تو ان کو تحفے بھیجا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں ہیں، دوست تھیں، تو ان کو میں یاد رکھ کے ان کو تحفہ بھیجتا ہوں. تو اس لیے یہ کوئی معیوب اور معتوب نہیں ہوتا کہ خواتین کا آ کر بیٹھنا اور گفتگو کرنا، یہ ازواج مطہرات بھی کرتی تھیں. یہ میں ذکر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، جو دینی لحاظ سے معظم کہلاتے ہیں، معظم دینی جس کو کہا جاتا ہے، جیسے علماء ہیں، فقہاء ہیں، پیر اعظام ہیں یا مشائخ ہیں، اساتذہ ہیں. اسی طرح عورتوں میں جو کثرت سے نیک عمل کرنے والی بزرگ خواتین ہیں، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ما فوق الفطرت ہوتے ہیں، اور عوام الناس بعض جو صوفیاء کرام کے واقعات سن لیتے ہیں ان سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ بس بزرگ تو وہ ہوگا جو ہر وقت خاموش بیٹھا رہے، کسی سے ملاقات نہ کرے، کونے میں جب بھی اس کو دیکھیں وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح گھما رہا ہو، اگر کلام بھی کرے تو بس بالکل مختصر سا یا خاموش ہے کہ اشاروں سے باتیں کرتا رہے، تو بس یہی بزرگ ہوگا، ورنہ نہیں. ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی اگر آپ حیات طیبہ کا مطالعہ گہری نظر سے کریں گے تو آپ کو اصل دین نظر آئے گا، اصل شریعت نظر آئے گی. اس لیے ہمارا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ قرآن اور حدیث سے اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. کسی آج کل کے کسی شخص کے عمل سے یا لوگوں کی افواہوں اور باتوں سے دین کا کوئی تصور قائم کرنے کی کوشش کبھی مت کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ تصور قائم کر لیں کہ اس تصور کے قیام کے بعد اور آپ کے ذہن میں پختہ ہو جانے کے بعد جب آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی کو دیکھیں گے تو شاید ان پر بھی شبہ پڑ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ لوگ تو کوئی بڑے عمل کرنے والے نہیں تھے. ایک عجیب و غریب تصور قائم ہوگا. اس لیے کہ ہم نے دین کا وہ تصور قائم کیا ہے جو حقیقی طور پر دین کا صحیح تصور ہے ہی نہیں. دین کا، شریعت کا صحیح تصور یعنی گویا کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا جو اثر انسان کی ذات پر ہونا چاہیے، اگر اس کا صحیح آپ نے عملی مظاہرہ دیکھنا ہے، عملی طور پہ اس کے اثر کی تصویر دیکھنی ہے، تو پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی حیات طیبہ کا گہری نظر سے آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. تو وہ لوگ ایک نارمل لائف گزارتے تھے. بزرگی صرف اس چیز میں پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان باتیں کرنا چھوڑ دے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دے، سامنے والے کوفت کا شکار ہو رہے ہوں، جن کے حقوق ہم پر لازم ہیں ان کے حقوق کی پرواہ کیے بغیر ہم صوفی بننے میں لگے ہوں کہ نہ ان کو گھر والوں کو ٹائم دے رہے ہیں، نہ ان کی کسی خوشی اور غم میں شریک ہو رہے ہیں، نہ لوگ بیچارے ہم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے قریبی ہیں، کوئی اپنے غم، اپنی خوشی، کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے بالکل بے پرواہ ہو کے کونے میں جا کر بیٹھ جائیں. اس طرح کے معاملات قطعاً غیر مناسب ہیں. لہٰذا ازواج مطہرات کے پاس باقاعدہ خواتین آتی تھیں. یقینی سی بات ہے کہ وہ کوئی غیبت چغلی نہیں کرتی تھیں کہ وہ بیٹھ گئیں، جی تمہارے شوہر کیا لے کر آئے ہیں، ذرا اپنے گھر کے بارے میں بتاؤ، تمہاری ساس کیسی ہے، تمہاری نندیں کیا تمہارے خلاف اسکیمیں بنا رہی ہیں، اور وہ پھر دوسری بہن میرے شوہر نے تو بڑا میری زندگی حرام کر دی ہے اور یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے. یہ جو اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مل کر بیٹھ کر اپنے پورے گھر کی غیبتیں کرتی ہیں، کبھی ساس کی، کبھی نندوں کی، کبھی اپنے شوہر کی غیبتیں کر کے اپنے نام اعمال کو خالی کروا رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مستحق ہوتی ہیں، کیونکہ شوہر کی خصوصاً غیبت کرنا یہ اس کے ناشکری میں مبتلا ہونا ہے، اور اس پر حدیثوں میں لعنت آئی ہے کہ جو عورت شوہر کی ناشکری ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. لہٰذا اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح کی ملاقاتیں منع ہیں. لیکن اگر کوئی بزرگ بھی ہے
یعنی بزرگی میں معروف ہے وہ کسی اپنے سہیلی کے پاس کوئی خاتون ہیں جاتی ہیں مل کر بیٹھتی ہیں، کوئی گھر میں خواتین آ گئیں تو یہ سوچنا ہے کہ شاید اگر یہ بزرگ ہوتی ہیں تو اس طرح مل کر بیٹھتی کیسے، ہنسی تھوڑی بہت ہنستی کیسے، عام نارمل گفتگو کیسے کرتی، یہ تو بزرگی سے ہٹ کر چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یوں ہی مردوں میں بھی اگر آپ کسی عالم کو، کسی مفتی صاحب کو، کسی پیر صاحب کو ملاقات کرتے ہوئے دیکھیں، اس میں عام نارمل گفتگو چل رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تھوڑی بہت ہنسی بھی مذاق بھی ہو رہا ہے لیکن شستہ مذاق، تو یہ کوئی معیوب اور معتوب چیز نہیں ہے۔ تو یہ میں اس طبقے کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو مسلمانوں کا ایک ایسا طبقہ ہے جو بزرگی کا ایک اپنے ذہن میں الگ تصور قائم کیے ہوئے ہے۔ ان کے نزدیک جیسے میں نے عرض کیا بزرگی یہی ہے کہ انسان بس خاموش رہ کے نگاہیں جھکا کر رکھے اور کسی سے بات نہ کرے، اور چاہے وہ لوگوں کے حق ادا کر رہا ہو نہیں کر رہا ہو، کونے میں جا کر بیٹھ جائے، تسبیحات گھما رہا ہو، دن میں روزے رکھے، راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھے، تو یہ اصل بزرگ ہے۔ دیکھیں یہ بزرگی کی علامات ضرور ہیں لیکن یہ بزرگی نہیں ہے کہ ہم، یعنی یہ بزرگی کا کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو بزرگی ہے ورنہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بالکل نارمل لائف گزارتے تھے اور ان کی زندگی اصل میں ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، اس کو اختیار کریں گے تو اعتدال پسندی سے اپنے دین پہ چل سکیں گے۔ پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ من ہذہ، یہ عورت کون ہے؟ ہذہ اس میں اشارہ ہے، کسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ مذکر ہوتا تو ہذا کہا جاتا ہے، مؤنث ہے تو ہذہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی نگاہ مبارکہ عورت پہ پڑی اور آپ نے باقاعدہ پہچان لیا کہ یہ عورت بیٹھی ہے، چاہے ہو سکتا ہے نگاہ نہ پڑی ہو لیکن آواز، باتیں کرتے ہوئے آپ نے سن لیا، آواز آ گئی، لیکن بہرحال آپ سمجھ گئے کہ یہ مؤنث بیٹھی ہوئی ہے، اسی لیے ہذہ کا لفظ استعمال کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف استغراق ہوگا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے تھے، لیکن اس میں ایک بڑی پیاری تعلیم ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ گھر کے سرپرست کو چاہیے کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے یا وہ گھر کے معاملات، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مکلف بنایا کہ اس پہ نگاہ رکھے، تو اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون میرے گھر میں آ رہا ہے، کس سے گفتگو ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی جو بھی کام کرتے ہیں وہ بیکار نہیں ہوتا، اپنے نفس کی خواہش کے تابع ہو کر نہیں ہوتا۔ یوں نہیں کہ پوچھیں یہ کیوں کیا، بس ایسے دل چاہ رہا تھا، بس ایسے موڈ ہو رہا تھا، یا پوچھیں کیوں، پتہ نہیں یار کیوں، بس ایسے دل چاہ کر لیا، نہیں، ان کے ہر کام میں ضرور ایک حکمت ہوتی ہے۔ تو اب یہ من ہذہ کا سوال کیوں کیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر کے سرپرست تھے، آپ لوگوں کو، اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ گھر کا سرپرست جب گھر میں داخل ہو تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اسے اس بات کی جستجو اور تحقیق کرنی چاہیے کہ اس کے گھر میں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، حتیٰ کہ اگر عورت کے پاس عورت بھی بیٹھی ہے تو معلومات حاصل کرے کہ یہ کون ہے، تاکہ اس کے لیے پھر اگر خدا نخواستہ کوئی خراب نتیجہ آنے کی امید ہے تو اصلاح کا سامان کیا جا سکے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں، چاہے وہ محلے میں ہوں چاہے رشتہ داروں میں ہوں، کہ جن کا گھر میں آنا گھر کے سکون کی بربادی کی ایک علامت بھی ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ گھر کا سکون خراب ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں جو مطلب فطری لحاظ سے کسی کی خوشی کو پسند نہیں کرتی ہیں، طبیعت میں حسد بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ کسی کو لڑوا کر خوش ہوتی ہیں، کسی کی بے سکونی، کسی کے انتشار سے ان کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ ایسی کوئی بہن سن رہی ہو تو برا نہ مانے، لیکن ہوتا ہے، عورتوں میں زیادہ فطرت ہوتی ہے کہ پہلے آ کے معلوم کرتی ہیں بہن کیسے گزارا ہو رہا ہے، وہ کہتی ہیں جی بہت اچھا ہے، شوہر کیسے جا رہے ہیں تمہارے، بہت اچھے، ساس سے کوئی جھگڑا وغیرہ تو نہیں ہوتا تمہارا، ساس کیسی ہے جی بہت اچھی ہے، نندے کیسی ہیں جی وہ تو جان چھڑکتی ہیں، تو ان کا بلب جلتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ان کے گھر میں یہ مجھے کیوں نہیں سنائی دی، اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرا شوہر برا ہے، میرا خیال نہیں رکھتا، ساس سے روزانہ چک 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 ہوتی ہے، بڑھیا مر کے نہیں دیتی ہے، نندوں نے تو میری جان کھا لی ہے، میری زندگی عذاب بنا دی ہے، دیور جیٹھ میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، مجھے تنگ کرتے رہتے ہیں، وہ ایسی باتیں سننا چاہتی ہیں، جب نہیں سنتی تو دل میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس سے حالات بگڑتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں مزید کلام کروں گا، لیکن وقت فی الحال اجازت نہیں دے رہا، اگر زندگی رہی تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس پر مزید تفصیلی کلام کریں گے، ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ان جتنی باتیں سنی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ